پہلی دلیل شروع ہو رہی ہے اس دعوے کے اوپر کہ اللہ تعالی ہی ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے اور ہر چیز اللہ کے کیا ہے، کنٹرول اور قبضے میں ہے. اس نے کسی کو کوئی اختیار سپرد نہیں کیا ہے. اس پر پہلی عقلی دلیل شروع ہو رہی ہے آج کے سبق کی آیت میں، سورہ نور میں آیت نمبر 41 میں. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یسبح لہ من فی السماوات والارض، اسی کے لیے پاکی بیان کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے. یسبح لہ، وہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. پاکی بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ اعلان کرتے ہیں مولا تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں تیرا کوئی شریک ہے اور نہ صفات میں تیرا کوئی شریک ہے، نہ علم میں تیرا کوئی شریک ہے اور نہ ہی میرے مولا تیرے کسی عمل میں تیرا کوئی شریک ہے. یہ یسبح لہ، پاکی بیان کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں یہ پاکی بیان؟ من فی السماوات والارض، جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے. آسمانوں میں فرشتے موجود ہیں، انبیاء کی ارواح موجود ہیں اور مخلوقات موجود ہیں، اور زمین میں انسان ہیں، جنات ہیں، زمین میں پرندے ہیں، چرند ہیں، درندے ہیں، شیر ہیں، مچھلیاں ہیں، حیوانات ہیں. یہ سارے کے سارے یہ اعلان کر رہے ہیں میرے مولا تو شریکوں سے پاک ہے. اور یہی مادہ مصدر کے طور پہ استعمال ہوا ہے جسے سبحان کہتے ہیں. یہ اسی مادے سے ہے، یسبح سین باہا، سبحان. سبحان اسے کہتے ہیں کہ وہ مولا، وہ ذات جو ساری محتاجیوں سے پاک ہے، جو ساری کمزوریوں سے پاک ہے. نبی بھی کمزور ہیں، محتاج ہیں اور وہ محتاجیوں سے پاک ہے. یونس پیغمبر محتاج ہیں، وہ مچھلی کے پیٹ میں ندا دے رہے ہیں میرے مولا میں مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، میرے مولا میں مشکل میں پھنس گیا ہوں، میرے مولا میں اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں جس میں سے مجھے کوئی نکالنے والا نہیں ہے. میرے مولا کون نکالنے والا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک. میرے مولا تیرے سوا کوئی بھی مشکلیں حل کرنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی اس مصیبت سے مجھے نکالنے والا نہیں. میرے مولا مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوا ہوں، یہاں سے کون نکال سکتا ہے؟ ہاں جو نکالنے والی ذات ہے میرے مولا. میں اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں انسان ہوں، میں کمزور ہوں، میں کمزوریوں میں جکڑا ہوا ہوں. میرے مولا
تو کمزوریوں سے پاک ہے، اس لیے تو تجھے سبحان کہتے ہیں۔ فرشتے بھی اعلان یہی کر رہے ہیں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تیری ذات شریکوں سے پاک ہے میرے مولا، ہمیں بھی وہ علم نہیں جو علم تیرے پاس ہے، علم میں ہم بھی تیرے شریک نہیں ہیں، جو تو نے سکھایا میرے مولا وہ ہم جانتے ہیں، جو تو نے نہیں سکھایا ہم جانتے نہیں ہیں، اس لیے لفظ سبحان بولا ہے۔ اور قرآن دیکھتے جاؤ، قرآن مجید میں موجود ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ عما یشرکون۔ خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہی ہے، متکبر بھی وہی ہے، مصور بھی وہی ہے، اور غیب کو جاننے والا بھی وہ ہے، پوشیدہ کو بھی ظاہر کو بھی جاننے والا وہ ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ سبحان، اسے سبحان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ عما یشرکون، جنہیں وہ شریک بناتے ہیں اللہ سارے شریکوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ قرآن ہے اللہ کا، اللہ سمجھ عنایت فرمائے۔ قرآن ہے، پڑھنے کا مزہ آتا ہے جب قرآن کا فہم اور سمجھ ہو۔ فرمایا وہی خالق ہے اور وہی ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اللہ تو وہ ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ بعض اوقات تسبیح وہ قولی ہوتی ہے، بعض اوقات فعلی ہوتی ہے، بعض اوقات قلبی ہوتی ہے۔ قولی کیا تسبیح ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کبرہ تکبیرہ، قل هو اللہ احد، یہ قولی تسبیحات ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ہے قولی تسبیح۔ اور فعلی تسبیح کیا ہے؟ رکوع بھی کر رہے ہو، سجدے بھی کر رہے ہو، قیام بھی کر رہے ہو، اور طواف بھی کر رہے ہو، سعی پہ صفا مروہ پہ چکر بھی لگا رہے ہو، یہ سب اللہ کی کیا ہے؟ تسبیح ہو رہی ہے، تقدیس ہو رہی ہے۔ اور قلبی، دل میں بھی یہ یقین ہے، دل میں بھی یہ یقین ہے میرے مولا تیری ذات شریکوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا پروردگار
عزتوں والا ہے. رب العزت عما یصفون، جو وہ بیان کرتے ہیں ساری عزتیں، سارے کمال، ساری عظمتیں وہ کس کے لیے؟ رب کے لیے ہیں. یہ بیان بعض اوقات اللہ تسبیح کا اظہار کر دیتا ہے. قرآن میں موجود ہے اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی بھی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و تسبیح میں مشغول نہ ہو. تم سمجھتے ہو چڑیاں چہچہا رہی ہیں، حالانکہ وہ اپنے رب کی کیا کر رہی ہیں؟ تسبیح کر رہی ہیں. اور انسان تجھے سبق دے رہی ہیں، یہ چڑیاں، یہ پرندے، یہ تجھے سبق دے رہے ہیں. صبح سویرے جب روشنی پھوٹنے لگتی ہے تو وہ درختوں پہ بیٹھی ہوئی چڑیاں وہ چہچہا رہی ہوتی ہیں. ان کی آواز تم سن رہے ہوتے ہو اور تم کہتے ہو چڑیوں نے شور ڈالا ہوا ہے. نہیں نہیں، وہ کہہ رہی ہے میرے مولا صبح کی ابتدا ہو رہی ہے تیرے نام سے، صبح کا آغاز ہو رہا ہے میرے مولا تیرے نام سے ہو رہا ہے. اور وہ اپنی زبان سے چہچہا کے آوازیں نکال کے اس کی الوہیت کا اقرار کر رہی ہیں اور انسان کو کہہ رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں او غافل تو دوپہر کو اٹھتا ہے. مرغ کو دیکھو نا، مرغ کنے بجے بانگ دیندا ہے؟ 7 بجے کہ 8 بجے؟ ہے تہجد دے وقت. اس کو گھڑی کس نے دکھائی ہے؟ اس کو وقت کس نے بتلایا ہے؟ اس کے دل میں کس نے یہ بات ڈالی ہے؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ. اوے مرغ نو گالی نہ دتیا کرو. چنگے پلے سون لگے سا یہ اوترا زانا پیا دیندا ہے، سون نہیں دیندا. لا تسبوا الدیک، اوے مرغ کو گالی نہ دیا کرو، برا بھلا نہ کہا کرو. فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، یہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. سبحان اللہ. اور انسان تو کتنا عظیم ہے، تیرے پہرے پہ اللہ نے جانوروں کو لگا دیا. میرے بندے کو اٹھا نماز کے لیے، میرے بندے کو اٹھا، اور مرغ لگائے تجھے اذانیں دے دے کے اٹھانے. اٹھ جا اٹھ جا، مالک اس وقت تیار بیٹھا ہوا ہے مجھ سے کوئی معافیاں مانگنے والا، میں معاف کرنے پہ تیار ہوں. وہ ندائیں دے دے کے تمہیں کہہ رہا ہے کوئی مالک تیار بیٹھا ہے، کوئی مجھ سے رزق مانگ لے، میں رزق دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. یہ تمہیں پرندہ ندا دے دے کے کہہ رہا ہے. چڑیاں تمہیں کہہ رہی ہیں او صبح اٹھتے سب سے پہلے کس کا نام لیا کرو؟ اونچا جی. میرے مرشد نے بھی طریقہ سکھایا. کیا طریقہ ہے؟ سونے لگو نا، آرام کرنے لگو نا، بستر کو صاف کر لو، اور صاف کرنے کے بعد زبان سے تسبیح کہو اللہم بسمک اموت واحیا. یہ تیرا اینڈ ہو رہا ہے، تیرا اینڈ
اللہ کی تسبیح سے ہونا چاہیے، تیرا اینڈ فلمیں دیکھ کے نہیں ہونا چاہیے، تیرا اینڈ موبائل کی کہانیاں بدماشیاں دیکھ کے نہیں ہونا چاہیے، تیرا اینڈ کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ کی کلام سے ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیا کر، سارے جادو جنات سے محفوظ ہو جائے گا۔ رولا پہ ہے، مینو جن پی گئے نے، چھٹے پی گئے نے، فلانا پی گیا، فلانا پی گیا، تو جے بدعمالیاں نو پی گئے ہیں، پھر تینوں یہ چیزاں ہی پینیاں نے، ہور کی کہنا ہے؟ رب دا خوف تے نکل گیا دل چوں، پھر بندیاں دے خوف ہی دل چ کی ہونے نے؟ پینے نے، پھر جنہ دے خوف ہی پینے نے۔ اس لیے سونے لگے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کیا کیا کر، اونچا جی پڑھ لیا کر، سوتے پڑھ لیا کر۔ کوئی جادو تجھ پہ نہیں چلے گا، کوئی جن کا وار تجھ پہ نہیں چلے گا، کسی اور کا وار تجھ پہ نہیں چلے گا۔ سونے لگے آخری 3 کل پڑھ کے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ اللہ کی تسبیح ہے، یہ پڑھ لے۔ پڑھ کے میرے مرشد نے کیا کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں پہ پھونک لیا ہے، پھونک مار لی ہے، اور سر سے لے کے جسم کے اوپر مل دے۔ قبراں تے جا کے کیپری ملدا ہے، وٹے چوک کے اتھے او ملدا ہے، اے شفا ہونی ہے، اے صحت ہو جانی ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ تو نے مل کے، وہ پتھر تجھے کیا نفع دے گا؟ تجھے نفع والی چیز میرا مرشد بتا رہا ہے، میرا مرشد بتا رہا ہے، میرا مرشد کہہ رہا ہے آخری 3 کل پڑھ لے، خود بھی اور اپنے بچوں کے اوپر بھی دم کر لیا کر، جسم پر مر لیا کر، کوئی چیز تجھ پہ اثر نہیں کرے گی۔ میرا مرشد تمہیں بتا رہا ہے جب دروازہ بند کرنے لگو، کنڈی لگانے لگو، بسم اللہ کے ساتھ کنڈی لگایا کرو۔ کس کے ساتھ جی؟ بسم اللہ کے ساتھ کنڈی لگایا کرو، اب شیطان اسے نہیں کھول سکتا۔ باقی جتنے مرضی تالے مارو شیطان کی رسائیوں میں ہیں، شیطان انہیں کھول لے گا، پر جس پر بسم اللہ پڑھ دی جائے شیطان اسے۔ میرے مرشد نے بتایا رات کو سونے لگو تو برتنوں کو کھلا نہ رکھا کرو، ڈھانپ دیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ ڈھانپ دیا کرو۔ یہ بھی اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، یہ بھی کی کرتے ہیں؟ اللہ دی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور اگر کھلا رکھو گے کوئی چیز گر جائے گی، تم پی جاؤ گے، نقصان ہو جائے گا۔ جب رات کو سونے لگو چراغ کو گل کر دیا کرو، کیونکہ شیطان وہ چوہے کی صورت میں کیا کرتا ہے؟ شیطانی کرتا ہے، وہ چراغ کا کوئی حصہ لے کے، آگ والا حصہ لے کے گھر میں کسی جگہ پھینک دے گا، آگ لگ جائے گی، سب تباہ ہو جائیں گے۔ یہ میرے مرشد نے طریقے بتائے ہیں اور میرے مرشد نے سنت انداز بتلائے ہیں، اور جو پڑھ کے تو پھونک لیتا ہے، رات کو تو آرام کرتا ہے۔ فرمایا جس نے عشاء کی نماز، دھیان سے سننا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی ہے، جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی ہے اور صبح کی نماز اٹھ کے با جماعت پڑھی ہے، پوری رات اس کی عبادت میں شمار کی جائے گی۔ اور کیا چاہیے؟ میرے رب نے کیسے مغفرت اور بخشش کے بہانے بنائے ہیں۔ اور میرا بندہ میرے طرف رخ تو کر، میں معافیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔
اب صبح جب اٹھتے ہیں تو میرے مرشد نے بتلایا ہے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. صبح اٹھتے پہلا کلمہ زبان پہ کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں، تمام حمدیں اللہ ہی کے لیے ہیں. احیانا، جس نے ہمیں زندگی دی، بعد ما اماتنا، ہماری موت کے بعد. نیند کو بھی کیا کہتے ہیں؟ موت. یہ چھوٹی بہن ہے تے موت وڈی بہن ہے. النوم اخت الموت، یہ نیند موت کی بہن ہے. فرمایا نیند سے جس نے ہمیں بیدار، موت سے ہمیں زندگی دے دی ہے. تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے اکٹھے ہونا ہے، جمع ہونا ہے. اب میرے مرشد نے بتایا سونے لگو تو اللہ کی تسبیح کر کے، اٹھنے لگو تو اللہ کی تسبیح کر کے. چڑیاں بھی صبح کے وقت چہچہا رہی ہیں، اللہ کی کیا کر رہی ہیں؟ تسبیح کر رہی ہیں. شام ہو رہی ہے، سورج ڈوب رہا ہے اور چڑیاں کیا کر رہی ہیں؟ تسبیح. دن کا اینڈ ہو رہا ہے تب بھی تسبیح. دن کی ابتدا ہو رہی ہے تب بھی تسبیح. یہ ہمیں سبق ہے. اور جو نحوست کے مارے ہوئے 12 بجے اٹھتے ہیں، نماز بھی صبح کی کوئی نہیں، پتہ ہے کوئی نہیں، اٹھے ہیں 12 بجے اور اٹھتے ان کی زبان پہ کیا ہے؟ منحوسوں کی زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ ناشتہ لے آؤ. منہ کوئی نہیں دھوتا، کلی کوئی نہیں کی، نماز کوئی نہیں ہے، عبادت کوئی نہیں ہے. کھانا لے آؤ میرا، جلدی جلدی ناشتہ لے آؤ. اور ادھر اٹھ رہا ہے، منہ میں برش کر رہا ہے اور ادھر ناشتے کو پکڑ کے منہ میں ڈال رہا ہے، ادھر کپڑے پہن ہے، ادھر دوڑ ہے. یہ انسان نہیں ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. تمہیں پرندے یہ سکھا رہے ہیں صبح سویرے جب اٹھا کرو تو کس کا نام لیا کرو؟ اللہ کا نام لیا کرو. صبح اٹھ کے دعا کر کے مسجد میں جایا کرو، وضو کیا کرو اور اچھا کیونکہ تھے نمازیاں دی تعداد گھٹ ہے نا، صبح غائب ہو جاندے نے سارے. صبح کی نماز کیا کرو؟ با جماعت پڑھا کرو. اگر پڑھو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس راستے پہ چلو گے جنت کے، اندھیروں کو رب روشنیاں بنا دے گا. یہ کام کرو، اللہ کی یاد میں لگ جاؤ. اور فرمایا آسمانوں میں اور زمین میں سارے اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ تسبیح کر رہے ہیں. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، پرندے پر کھولے ہوئے تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ پر کھولے ہوئے ہیں. یہ پر کھولے ہوئے بھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. اور سورہ ملک میں تو موجود ہے اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ. کیا وہ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ اپنے اوپر وہ پرندے کیا کر رہے ہیں؟ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، کبھی پر کھولتے ہیں اور کبھی پر سمیٹتے ہیں. کون ہے انہیں ہواؤں میں روکنے والا؟ ما یمسکہن الا الرحمن.
رحمان کے سوا انہیں کوئی بھی تھامنے والا نہیں ہے، کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے، یہ رحمان ہی ہے انہیں روکنے والا۔ کبھی میرے مولا کیا کرتے ہیں، تسبیح کا اظہار کر دیتے ہیں ان سے جن سے بندہ کہتا ہے کہ یہ تسبیح نہیں ہو سکتی۔ جب قرآن نے کہہ دیا ہے ہر چیز اللہ کی کیا کر رہی ہے، تسبیح، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم استوان حنانہ، ستون حنانہ، اس کے ساتھ میرے مرشد ٹیک لگا کے کھڑے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، لوگ خطبہ سنتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا، صحابہ نے یہ کام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنوا لیا، ممبر لے آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون سے ہٹ کر ممبر پر آ گئے ہیں۔ جب آپ ممبر پر آئے، اچانک مسجد نبوی کے اندر ایک معاملہ ہو گیا، بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ صحیح روایت ہے، بالکل درست روایت ہے، بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھنے لگ گئے ہیں، ادھر بھی یہ کون رو رہا ہے، بچہ تو نظر نہیں آ رہا، رو کون رہا ہے؟ ہم نے غور کیا تو ہمیں معلوم ہوا یہ آوازیں اس ستون کے اندر سے آ رہی ہیں۔ اب ستون آوازیں نہیں دیتا، لیکن وہ بھی اللہ کی تسبیح میں مشغول و مصروف ہے، اور آج میرے رب نے اس کا اظہار کر دیا ہے، اس کو کھول دیا میرے رب نے، اور وہ بھی اپنی آواز تمہیں سنا رہا ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس چل کے گئے ہیں، آپ نے اس کے اوپر یوں ہاتھ پھیرا ہے، جیسے بچہ روئے تو ماں اس کے اوپر ہاتھ پھیرتی ہے، چپ کرانے کے لیے میرے مرشد نے بھی ہاتھ پھیرا ہے اور وہ چپ کر گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے۔ نبی کے دین اور ایمان اور نبی کے اسلام کی کیا ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے۔ اب آپ ممبر پہ واپس آئے تو آپ نے کہا تم پریشان ہو گئے ہو، یہ کیا آج ماجرا ہو گیا ہے، ستون بھی رونے لگ گیا ہے۔ فرمایا یہ میری جدائی برداشت نہیں کر سکا، میں اس کے ساتھ خطبہ دیتا تھا، آج میں ممبر پہ آ گیا ہوں، یہ میری جدائی برداشت نہیں کر سکا ہے، اب میں نے تھپکی دی ہے تو یہ چپ کر گیا ہے۔ بعد میں صحابہ نے اسے اتار کے ہٹا کے جہاں اللہ کے نبی کا ممبر تھا، ممبر کے نیچے اسے دفن کر دیا۔ اب بھی یہ ممبر کے نیچے ہے، جہاں ممبر ہے ممبر نبی، وہاں نیچے یہ ستون موجود ہے، اور اس کی نشانی کے طور پہ آپ جائیں نا مسجد نبوی میں، وہاں لکھا ہوا ہے استوان حنانہ، استوان وفود، یہ مختلف استوان یعنی ستونوں پہ لکھے ہوئے ہیں، وہاں یہ بھی ستون حنانہ جس کے ساتھ آپ ٹیک لگاتے تھے۔ اب یہ تسبیح ظاہر تو نہیں ہوتی، لیکن میرے رب نے اسے کیا کر دیا ہے، ظاہر کر دیا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں جب میں نبوت سے پہلے ان جگہوں پہ گزرا کرتا تھا تو ان جگہوں پہ یہ درخت، یہ پتھر مجھے سلام کہتے تھے۔ یہ اظہار کر دیا ہے، اس تسبیح کا اظہار کر دیا میرے مولا نے۔ اس لیے ہر چیز اللہ کی کیا بیان کر رہی ہے، تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اب تسبیح ہے کیا؟
اور کس کس انداز سے بیان ہوتی ہے. سورج کیسے تسبیح کرتا ہے, چاند کیسے تسبیح کرتا ہے, ستارے کیسے کرتے ہیں, انسان کیسے کرتے ہیں, جانور کیسے کرتے ہیں, مچھلیاں کیسے کرتی ہیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ اسی پہ گفتگو ہوگی. ہر چیز تسبیح کیسے بیان کرتی ہے انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے. وما علینا الا البلاغ المبین.